کسی بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ تو دو نمازوں کو جمع کر کے نہ سفر کے اندر اور نہ حضر کے اندر کسی صورت بھی دو نمازوں کو جمع کر کے نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر باندھا ہوا وقت ہے۔ تو باندھے ہوئے وقت پہ جب نماز فرض ہے تو اس کا وقت چینج نہیں ہو سکتا۔ بہت سی قرآن مجید کی آیات اس پہ گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے وقت کی حفاظت کا کہا ہے، جو حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے عذاب ہے اور سخت وعید ہے۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نمازوں کے اوقات جو ہیں وہ بیان کر دیے۔ اسی طریقے سے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہر نماز کا، پانچوں نمازوں کا ابتدا کا وقت بھی اور انتہا کا وقت بھی، پانچوں ٹائم جو ہے وہ ان کا ابتدا اور انتہا بتا دیا ہے۔ تو لہٰذا نماز کا وقت جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، وقت کے اندر ہی نماز پڑھی جائے گی، جمع نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ گناہ سونے کے اندر یا بھول جانے کے اندر نہیں ہے، گناہ یہ ہے کہ بندہ نماز میں سستی کرے، یعنی نہ پڑھے حتیٰ کہ دوسرا ٹائم آ جائے، تو یہ گناہ ہے۔ تو اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے کہ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کے بارے میں، کہتے ہیں کہ الجمع بین الصلاتین من غیر عذر من الکبائر، کہ دو نمازوں کو جمع کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے بغیر عذر کے اگر جمع کیا جائے۔ اسی طریقے سے مصنف ابن شیبہ کے اندر ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں الجمع بین الصلاتین من غیر عذر من الکبائر، کبیرہ گناہ ہے دو نمازوں کو جمع کرنا، وہ بھی بغیر عذر کے۔ یعنی اگر تو کوئی عذر ہے، نماز قضا ہو گئی ہے، یا کوئی ایسا سفر ہے کہ جس کے اندر صورتاً جمع کی جا سکتی ہے، یا بندہ سو گیا ہے، بھول گیا ہے، کوئی عذر ہے، تو پھر تو بات ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کو سب سے بہترین عمل کون سا لگتا ہے، زیادہ پسندیدہ کون سا عمل ہے؟ تو فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اپنے وقت کے اوپر پڑھنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اس طریقے سے اور بھی حدیث مبارکہ مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نماز اپنے وقت سے مؤخر نہیں کی، تمام نمازیں اپنے وقت پہ پڑھی ہیں، سوائے مزدلفہ اور عرفات کی جو نمازیں ہیں وہاں دو دو نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کبھی جو ہے وہ نماز اپنے وقت سے نہیں ہٹائی۔ تو اس لیے وقت انتہائی ضروری ہے۔ باقی آپ کہیں گے کہ احادیث کے اندر تو آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جمع بین الصلاتین کیا ہے، دو نمازوں کو جمع کیا ہے، بعض صحابہ نے جمع کیا ہے۔ تو ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف احادیث ہے، تو قرآن کے مخالف تو احادیث نہیں تصور کی جائیں گی اور نہ مانی جائیں گی، بلکہ ان کی تعویل کی جائے گی، اور اس کی تعویل یہ ہے کہ جمع اس طرح ہوگا کہ دونوں نمازوں کو پڑھنا اپنے وقت میں ہے لیکن صورتاً جمع کر دے۔ مثال کے طور پہ ظہر کو بندہ اس کے آخری ٹائم پہ پڑھے، جب عصر کا وقت شروع ہونے والا ہو تو ظہر کی نماز پڑھ لے، جیسے ہی ظہر کی نماز پڑھ لے اب تھوڑا انتظار کرے، جو ہی عصر کا وقت شروع ہو تو اس کو عصر کی نماز پڑھ لے۔ یہ پڑھی تو اپنے وقت کے اندر ہے لیکن جمع ہو گئی ہے صورت کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے مغرب کو بندہ دیر سے پڑھے اور عشاء کو جلدی پڑھے، تو ان دونوں کو اس طریقے سے جمع کیا جا سکتا ہے، سفر کی وجہ سے یا کوئی ایسا مریض ہے، مرض ہے تو اس کی وجہ سے، بلا وجہ یہ بھی نہیں کیا جاتا، اور یہ بھی اچھا عمل نہیں ہے۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، جو بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے کہ نبی علیہ السلام سے جمع بین الصلاتین اور صحابہ سے جو مروی ہے اس کی بالکل واضح تشریح ہے ابو داؤد کے اندر۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کا جو مؤذن ہے اس نے کہا، یہ اس نسخے کے مطابق 1026 حدیث مبارکہ ہے، مؤذن نے کہا الصلاۃ، تو حضرت ابن عمر نے کہا سر سر، ابھی چلو، یعنی سورج غروب ہو گیا تھا، مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا تھا، تو اس نے کہا نماز، آپ نے فرمایا چلو چلو ابھی، تو آگے جا کے حتی اذا کان قبل غیوب الشفق، جب شفق غیوب ہونے کا ٹائم ہوا، شفق غیب ہونے کا ٹائم ہوا، تو اس سے تھوڑا سا پہلے، عشاء کا وقت شروع ہونے سے تھوڑا سا پہلے، نزل فصلی المغرب، وہ اترے ہیں اور اتر کے مغرب کی نماز پڑھی ہے۔
اب دیکھیں کس وقت پڑھ رہے ہیں. ثم انتظر، پھر انہوں نے انتظار کیا ہے، حتی غاب الشفق، جب شفق غائب ہو گیا ہے، وصلی العشاء، تو پھر انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے. یہی ہم کہتے ہیں کہ اس طریقے سے سفر میں اور مرض میں جمع ہو سکتی ہے. تو انہوں نے اس طریقے سے جمع کی ہیں. جمع کر کے قال، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عجل به امر صنع مثل الذي صنعت. کہتے ہیں کہ جو میں نے کام کیا ہے نا، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جلدی ہوتی تو بالکل ایسے ہی سرکار جمع کرتے تھے. تو یہ ہمارا نظریہ ہے کہ ایسے نہیں ہوگا کہ دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھا جائے، بلکہ دونوں نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں پڑھیں گے. ایک کو ذرا تاخیر سے پڑھ لیں گے، دوسرے کو ذرا جلدی پڑھ لیں گے. اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. یہ حدیث مبارکہ اس کے مطابق 1045 نمبر بنتا ہے. تو اس میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سفر جاری رکھا سورج غروب ہونے کے بعد، حتیٰ تکاد ان تظلم، حتیٰ کہ اندھیرا چھانے کے قریب ہو گیا. ثم ینزل فیصلی المغرب، پھر آپ اترے ہیں اور اتر کے مغرب کی نماز پڑھی ہے. ثم یدعو بعشائہ، پھر آپ نے کھانا منگوایا ہے رات کا. فیتعشى، پھر رات کا کھانا کھایا ہے. ثم یصلی العشاء، پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے. یعنی مغرب دیر سے پڑھی، پھر عشاء کا کھانا کھایا، پھر عشاء کی نماز فوراً پڑھی جلدی، پڑھ کے پھر سوار ہوئے اور کہا وَيَقُولُ هَكَذَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصنع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے. تو جمع کرنے کی صورت جو ہے، یہ صورت صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام اس طریقے سے جمع کرتے تھے، ایک نماز کو تاخیر سے اور دوسرے کو جلدی پڑھ کے، یہ صورتاً جمع ہو جاتی تھی. اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ظہر کو تاخیر سے پڑھتے اور عصر کو جلدی پڑھتے سفر میں، اور مغرب کو تاخیر سے پڑھتے اور عشاء کو سفر میں جلدی پڑھتے. تو اس طریقے سے جلدی پڑھا جائے گا. اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو پھر آپ عشاء کے وقت میں فجر کی نماز پڑھ کے سو جائیں، بالکل بے فکر ہو کے، نیند بھی پوری ہوگی، اٹھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. تو ایسی بات نہیں ہے. ایک وقت میں دو نمازوں کو جمع نہیں کیا جائے گا، بلکہ دونوں نمازوں کو اپنے اپنے وقت پر جمع کیا جائے گا، اور اس طریقے سے جمع کیا جائے گا جیسے ابن عمر نے کیا، جیسے حضرت علی نے کیا، اور جیسے انہوں نے نبی علیہ السلام کے عمل کو بیان کیا ہے. اللہ سمجھ کی توفیق.